الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا نظام کچھ ایسا رکھا ہے کہ جس میں دو چیزیں تقریباً ہر ایک کو اثر کرتی ہیں. دو چیزوں سے ہر بندہ متاثر ہوتا ہے، اثر پکڑ لیتا ہے. ایک ہے موسم اور دوسرا ہے ماحول. یہ موسم ایسی چیز ہے کہ جب اس کا اثر ہر ایک کو ہوتا ہے، چاہے وہ غریب ہو، مالدار ہو، رعیت ہو، بادشاہ ہو، شہر کا رہنے والا ہو یا گاؤں کا رہنے والا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کوئی بھی ہو. مثلا سردی ہے، سردی کا موسم چل رہا ہے تو جس جگہ سردی ہے اس کا اثر ہر ایک کو ہوگا. وہ ایسا نہیں کہتا کہ مجھے گرمی والا ماحول لگتا ہے. ہر ایک کو یہ موسم متاثر کرتا ہے، اس کا اثر ہر ایک کو ہوتا ہے. اسی طریقے پر ماحول کہ اس کا اثر بھی ہر ایک کو ہوتا ہے. اگر ماحول ٹھیک ٹھاک ملا، بہترین ماحول ملا، تو آدمی کتنا بھی برا ہو وہ اچھے ماحول کا اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا. رمضان کا مہینہ دیکھ لیں، حج کے ایام دیکھ لیں کہ گنہگار بندہ بھی گناہوں سے بچ جاتا ہے ماحول کی وجہ سے. اور اگر ماحول ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، ماحول برا ہے، تو نیک بندہ بھی اس کا اثر لیے بغیر رہ نہیں سکتا. نیک بندے کو بھی اس کا اثر ہوتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ والے جو ہوتے ہیں، اونٹ چرانے والے، اونٹ کو پالنے والے، ان میں تکبر زیادہ ہوتا ہے. اور جو بکریوں والے ہوتے ہیں، بکریاں چرانے والے چرواہے، ان میں مسکنت، عاجزی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بکری میں وہ اثر ہوتا ہے اور اونٹ میں تکبر والا اثر ہوتا ہے. تو ماحول کا اثر لیے بغیر کوئی بندہ رہ نہیں سکتا. حضرت شیخ زکریا
نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ نے اپنے والد محترم حضرت یحییٰ کاندلوی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ کے حوالے سے اپنی کتاب آپ بیتی یعنی اپنی کارگزاری خود کی، اپنی زندگی کیسے گزری، کیا حالات آئے، اس پر 2 حصوں میں حضرت نے بات لکھی ہے۔ اپنے والد محترم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جس وقت نہر جمنا ندی کھودی جا رہی تھی، اس وقت وہ سہارنپور سے لے کر رائے پور اور کاندھلا سے لے کر دہلی تک وہ جاتی تھی۔ تو نانوتا میں جب یہ نہر کھودی جا رہی تھی تو کھودنے والے مزدور تھے، تو کھودتے نہر میں سے ان کو ایک سونے کی سلیا، سونے کا بھاری وزن میں وہ ان کو ملا۔ تو مزدوروں نے وہ سونے کا سلیا لے کر کے سیقا، ایک نگران، ان کی دیکھ ریکھ رکھنے والا جو پانی بھی پلاتا تھا اور مزدوروں کی دیکھ ریکھ بھی وہ رکھتا تھا، تو وہ سونے کا سلیا لے کر کے اس کے پاس گئے کہ ہم نے کھودتے یہ چیز دیکھی ہے، آپ اس کو لے لیں۔ تو وہ سیقا بھی بڑا ایماندار تھا، پانی پلانے والا، دیکھ ریکھ رکھنے والا۔ اس نے وہ سلیا اٹھایا سونے کا کہ چلو اس کو اٹھا کر لے چلیں۔ تو انگریز جو اس وقت ان لوگوں پر ٹھیکیدار تھا، یہ کام کا ٹھیکیدار تھا، وہ نہر کھودنے کا اس جگہ پر، تو اس کے دفتر میں جا کر کے اس کو جمع کروا دیا کہ سونے کا سلیا ہم کو ملا ہے، کھودتے آپ اس کو جمع کر لیں۔ تو وہ انگریز بڑا تعجب کرنے لگا کہ یہ لوگ اگر اندر تقسیم کر لیتے تو بھی کوئی دیکھنے والا تھا نہیں، لیکن بڑی ایمانداری کا ثبوت ان لوگوں نے دیا ہے کہ ایک سونے کا سلیا، اتنی بڑی چیز سونے کی، گولڈ کی ملی، اس کو اٹھا کر کے وہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ختم ہوا۔ اس کے 20-25 سال کے بعد یہ انگریز جو ٹھیکیدار تھا، وہ انگریز مظفر نگر کا کلیکٹر متعین ہوا، کلیکٹر بنا۔ تو اس کے کلیکٹر بننے کے بعد ایک مقدمہ، ایک کیس اس کی کورٹ میں یہ آیا کہ ایک سیقا، ایک پانی پلانے والا، ایک دیکھ ریکھ رکھنے والا ایسا بندہ کہ جس نے ایک چھوٹی سی بچی کے کانوں سے سونے جیسی بالیاں تھی ڈپلیکیٹ، اس کو نکال لیا سونا سمجھ کر کے اور لڑکی کو مار کر کے اس بندے نے کنویں میں ڈال دیا۔ یہ مقدمہ ہے۔ جب وہ سیقا، پانی پلانے والا، دیکھ ریکھ رکھنے والا کلیکٹر کے سامنے آیا تو وہ پہچان گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جس بندے کو آج سے چند سالوں پہلے میں نے چھوڑ دیا تھا کہ اس کی ایمانداری تو مشہور تھی، یہ کیسے کام کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ کام کیا؟ کہا کہ جی ہاں، میں نے وہ بالیاں بھی نکالی اور لڑکی کو مار کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ کہا کہ آج سے چند سالوں پہلے تو نے بڑی ایمانداری کا کام کیا تھا، وہاں پر تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اس کے باوجود تو نے وہ سونے کا سلیا واپس کر دیا اور آج معمولی قیمت کی بالیوں کے لیے تو نے لڑکی کو مار کر کے کنویں میں ڈال دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو سیقے نے کہا بات اصل میں یوں ہے کہ اس وقت زمانہ، ماحول ایمانداری والا تھا، کسی کی چیز لے لینا وہ ایسا تھا گویا کہ سود کھانا اور سور کے گوشت کھانے سے زیادہ برا تھا۔ اور آج ماحول اتنا بیکار ہے، اتنا برا ہے کہ کسی بھی کی چیز ہو لے لو، کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ وہ کلیکٹر نے، وہ انگریز نے مقدمہ اور کیس کو
یہ کہہ کر کے خارج کر دیا، ختم کر دیا کہ یہ قصور سیکے کا نہیں ہے، پانی پلانے والے کا نہیں ہے، یہ قصور ہماری حکومت پر، کہ ہماری حکومت میں یہ کمی واقع ہوئی، ماحول برا ہوا، اس کی وجہ سے یہ گناہ اس بندے نے کیا ہے۔ تو ماحول اگر ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تو برا بندہ بھی نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور ماحول اگر برا ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک نہیں رہتا، تو نیک بندہ بھی برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آج ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کی طرف ایک نظر کی ضرورت ہے، ہمارے محلوں کی طرف ایک نگاہ کی ضرورت ہے، ہمارے بازاروں کو دیکھنا ہے، ہماری مسجدوں کی آبادی کو دیکھنا ہے کہ کتنی آبادی ہے۔ اس کے بعد ہم غور و فکر کریں کہ کیا میرے گھر میں اسلامی ماحول ہے، میرے محلے میں اسلامی ماحول ہے، بازاروں میں اسلامی ماحول ہے، مسجدیں آباد ہیں کہ خالی ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ، ہماری شادی بیاہ کا طریقہ اسلامی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک چیز کے علاوہ تقریباً شادی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو شریعت کے اصول کے مطابق ہوتی ہو، خالی نکاح کا طریقہ کہ اس میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، قبول ہوتا ہے، ایجاب و قبول کا مسئلہ، وکیل اس کی گواہی دے دیتا ہے، اس کے بعد قبول ہوتا ہے، اور مہر کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ہم کہہ سکیں کہ یہ میں اسلامی طریقے کے مطابق کرتا ہوں۔ ہماری نسلیں اس منظر کو دیکھتی ہے، ہماری اولادیں ایسے ماحول کو دیکھتی ہے، یہ اولادیں بڑی ہوگی، بڑی ہونے کے بعد وہ بھی ایسے اصول اپنائے گی اسلام کے خلاف۔ اگر کوئی کہنے والا برسر منبر یا کوئی نیک آدمی گھر جا کر کے ان باتوں کو سمجھانے کی کوشش کرے گا تو ان کو یہ اسلام کی باتیں بری لگے گی کہ آپ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ تو گویا دھیرے دھیرے ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے اسلام کے طریقوں کی محبت دن بدن ہمارے دلوں سے کم ہوتی چلی جائے گی، اور غیروں کے طریقے ہمارے دل و دماغ میں جگہ پکڑتے چلے جائیں گے۔ اچھا کہنے والے کو لوگ گالیاں دیتے رہیں گے اور برا کہنے والے کا لوگ ساتھ دیتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی روایت کی طرف بھی ذرا غور کریں کہ یہ چیزیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، من تہاون بِأَدَبٍ من تہاون بِأَدَبٍ عُقِبَ بِحِرْمَانِ السُّنَّةِ وَمَن تہاون بِالسُّنَّةِ عُقِبَ بِحِرْمَانِ الْفَرَائِضِ وَمَن تہاون بِالْفَرَائِضِ عُقِبَ بِحِرْمَانِ الْمَعْرِفَةِ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ادب جس کو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، نوافل کو، مستحبات کو جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا چلا جاتا ہے، اگر اس کو معمولی سمجھ کر کے بندہ چھوڑ دیتا ہے، وہ بندہ سنت سے محروم کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو سنت پر عمل کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ اور جو بندہ سنت کو معمولی سمجھتا ہے کہ کیا چیز ہے، چلے یہ تو سنت نے چھوڑ دیا، وہ بندہ فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور جو بندے فرائض سے محروم کر دیے جاتے ہیں تو اب خطرہ ہے کہ وہ ایمان سے بھی محروم کر دیا جائے۔ آج ہماری زبانوں پر یہ شکوے ہیں، یہ شکایتیں ہیں کہ ہماری لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو چکی، ہمارے نوجوانوں کے عقائد یہ ناقابل برداشت ہے، بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم رفتہ رفتہ یہ سنتیں، یہ طریقے اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ہماری نسلیں ارتداد کا شکار۔ اور اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے سنتوں اور تمام چیزوں کو معمولی سمجھا کہ لڑکے ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا دخل ہمارے طریقوں میں، گھروں میں نہ کھانے کا طریقہ سنت کے مطابق، نماز کا ماحول، پھر غیروں کے گھر میں ہمارے گھروں میں کیا فرق، وہ بھی نہیں اٹھتے۔ آج ہمارے نوجوان رات کو 2-2 3-3 بجے تک موبائل لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اور جہاں پر 4 بجے اٹھ کر کے 5 بجے اٹھ کر کے یا فجر کی اذان کے بعد اٹھ کر کے تیرے رب کے سامنے آ کر کے روزی مانگنے کا دروازہ کھلتا ہے، اس وقت تو میٹھی نیند سو جاتا ہے۔
اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ذرا بھی ہچکچاتا نہیں ہے. صحابہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہم مرتد نہ ہو جائیں. حضرت ابو بکر کے بارے میں ہے مشہور کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا ایمان نہ سلب کر لیا جائے. حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے اگلے ہم سے جتنے گزریں گے ان تمام میں کوئی بندہ ایسا نہیں گزرا جو اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتا نہ ہو. آج ہم اپنے ایمان کے بارے میں اتنے مطمئن ہو چکے کہ میٹھی نیند سو رہے, کوئی پرسان حال نہیں. مسجدیں خالی ہیں, مسجدیں ویران ہیں, ماں باپ اپنے گھروں پر اپنے بچوں کو لیے ہوئے سوئے ہوئے ہیں. کوئی اٹھانے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے اپنے اولاد کو تیار نہیں. باپ خود نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک نہیں آتا, ماں خود مسجد نماز کے لیے نہیں اٹھتی. بچوں کو اگر اسکول بھیجنا ہو تو وہی ماں اگر 5 بجے بھیجنا ہو تو 4:30 بجے اٹھ کر کے 4 بجے اٹھ کر کے تیار کر دیتی ہے. بچے کی 6 بجے اسکول ہے تو جلدی اٹھا کر کے اس کو روانہ کر دیتی. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ گزر رہے تھے اپنے حواریین کے ساتھ. تو گزرتے گزرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بستی کے سارے لوگ مر گئے, سارے لوگ مر گئے. وہاں جا کر کے دیکھا یہ کیا عالم, یہ سب کیوں مر گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کہ ان کے پاس معجزہ تھا مردہ لوگوں کو زندہ کرنے کا. وہ قم بإذن اللہ کہتے تھے تو زندہ مردہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. تو وہاں جا کر کے آواز لگائے, غیب سے ندائی ابھی زندہ نہیں ہوں گے, رات کو آپ آواز لگانے, یہ لوگ رات کو زندہ ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات کو پہنچے اور رات کے وقت میں آواز لگائی کھڑے ہو جاؤ. تو وہ سارے کے سارے مردے کھڑے ہو گئے, وہ بستی کھڑی ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا کہ آپ لوگ کیا علم تھا کہ اچانک آپ لوگوں پر یہ طوفان آیا, یہ عذاب آیا, آپ سب کے سب لوگ ایک ساتھ مر گئے, اس کی کیا وجہ. کہا کہ اصل میں ہم لوگ اطمینان کے ساتھ غفلت کی نیند سو جاتے تھے, اطمینان کے ساتھ غفلت کی نیند سو جاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری یہ پکڑ ہوئی. آج اطمینان ہے اور غفلت کی نیند آج ہمارے پاس بھی, بڑے اطمینان کے ساتھ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے. صبح میں آ کر کے شکایتیں کر لیں. اس لیے کہا کہ اور کیا عیب ہے تمہارے اندر. کہا کہ ہمارے پاس میں دنیا کی محبت اتنی بڑی پڑی ہے گویا کہ ایک ماں اپنے بچے کو سنبھالتی ہے, اس طریقے سے ہم نے دنیا کی محبتوں کو گلے لگایا. آج اگر ہماری دنیا کے اعتبار سے کوئی نقصان ہو جائے معمولی تو اس وقت ہمیں نیند نہیں آتی, کھانا گلے سے نیچے تک نہیں اترتا, پریشان ہو جاتے ہیں. اور اگر دین کا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے, نماز چھوٹ جائے تو ابھی پیشانی پر بل اور کلچلی تک نہیں آتی. گھر میں نوجوان بچہ سویا ہے, نوجوان بیٹی سوئی ہوئی ہے, ماں خود سوئی ہے, باپ خود سویا ہے, ماں بہنیں ننگی ہو چکی بغیر پردے کے باہر گھومتی ہیں, کوئی پریشانی نہیں. کھیت میں اگر نقصان ہو گیا تو سارا گھر اس کا تعزیانہ منا رہا. معمولی نقصان ہو گیا تو ہر ایک کو پریشانی. بہار دنیا ہے چند روزہ, نچل اس میں اترا نچل اس میں سر اٹھا اٹھا کر. بہار دنیا ہے چند روزہ, نچل اس میں سر اٹھا اٹھا کر. یہ دنیا کی بہانے, یہ بنگلے, یہ کاریں, یہ گاڑیاں, یہ ساری چیزیں چند روزہ ہے. نچل تو اس میں تکبر کر کر کے کہ میں سب کچھ ہوں, میں جو کہتا ہوں کرتا ہوں, میں تو پیسوں سے ساری چیزیں خرید سکتا ہوں. خدا نے خودگی مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں نقشے دنیا کے, قوم عاد, قوم نوح, یہ ساری چیزیں دیکھ لو, پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, قرآن پڑھ لو, خالی غور و فکر سے اندازہ لگ جائے گا کہ آخر رب العالمین نے دنیا کے نقشے کو کیسے پلٹا. کہ اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے. اسی حالانکہ زمانہ تو ہر طرف دن بدن, جیسے نبوت سے زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا ایسے ہی دنیا میں بے دینی عام ہوتی چلی جائے گی. آج بے دینی کا ماحول ہے, ہر طرف بے دینی ہے.
دین پر اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو اس کو برائی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اگر کوئی بے دینی کرتا ہے، اگر کوئی بے دینی کا عمل کرتا ہے تو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی بات کو بیان کرتے ہیں، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، الصابر فیہم علی دین، اس میں اپنے دین پر جمنے والا، دین پر باقی رہنے والا، کالقابض علی الجمر، کہ وہ ایک آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ پر جس طریقے سے سنبھالنا مشکل ہے، اسی طریقے پر اس کا دین پر جمنا مشکل ہوگا۔ ہم ماحول کے شکوے اور شکایت کرتے ہیں، خالی بولنے سے ماحول نہیں سدھرتا، ہر ایک اپنی ذات کی فکر کر لیں کہ میں کتنا پانی میں ہوں، میرے اندر دین کی کتنی، میں خود نمازی ہوں کہ نہیں، پھر میں ماحول کی بات کروں، میرے گھر والے نمازی ہیں کہ نہیں، پھر میں گھر کی بات کروں، میرے گھر میں عورتوں کا عالم کیا ہے، پھر میں ماحول کی بات کروں۔ اگر ہماری نسلیں یہ مرتد ہو رہی ہیں تو اس میں سب سے بڑا قصور ہمارا ہے۔ بے دینی جب عام ہو جائے گی تو نسلوں کے پاس دین کی بات آئے گی تو نسلیں کہیں گی یہ بات بھی دین میں ہے، تو دین کی بات ان کے سامنے جب پہنچائی جائے گی، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں کہے گی کہ بھائی یہ تو چلنا بہت مشکل ہے، چلو یہ دنیا میں زندگی گزار لیتے ہیں۔ اب پھر عبداللہ ابن مبارک والی روایت کی طرف میں واپس جاتا ہوں، وہ کہے گی کہ یہ سنت ہے، چلو میں تو فرض پڑھ لیتا ہوں، چلو اس کی طرف جائے گی، پھر اس کو کہیں گے میرے پاس ایمان تو باقی ہے، چلو میں فرض چھوڑ دوں تو اس میں کیا مسئلہ ہے۔ پھر یہ اولادیں، یہ نسلیں جو گیروں کے حوالے ہوئی ہیں، کہا کہ اسلام میں تو طلاق کا مسئلہ بڑا مشکل ہے، چلو کوئی اور لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں۔ نوجوان کہیں گے اسلام میں تو بڑی پابندیاں ہیں، چلو کوئی اور راستہ اختیار کر لیں گے۔ یہ نسلیں ارتداد کا شکار بنتی چلی جائے گی، اسلام کو چھوڑے گی، تو اس کا قصور ہمارا سب کا ہے۔ تو ہر ایک اپنے ماحول کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے اپنے مضمون کی ابتدا کی تھی کہ ماحول اگر ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تو برے سے برا آدمی بھی اس کا اثر لیے بغیر نہیں رہتا۔ رمضان کا مہینہ دیکھ لیں، اور اگر ماحول ٹھیک ٹھاک نہیں رہتا ہے تو اچھے سے اچھا آدمی بھی برائی کا اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ارتداد سے بچ جائیں، ہماری نسلیں بے دینی سے بچ جائیں، تو سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے گھر کا کھانے کا طریقہ، ہمارے گھر میں اٹھنے بیٹھنے سونے کا طریقہ یہ اسلامی رواج کے مطابق ہونا چاہیے، کہ یہ چیزیں باقی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔